ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بہت ہی عظیم الفاظ ہیں اور بہت آسانی سے انسان ان کو بھول جاتا ہے. یہاں تک کہ جو قرآن کی طرف یا اللہ کی طرف دعوت بھی دے رہا ہوتا ہے نا، لوگوں کو اللہ کی طرف پکار بھی رہا ہوتا ہے، وہ یہ بات بھول جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں تیرا رب وہی اکیلا ہے جو جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہے، اور وہی اصل میں جانتا ہے کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں. وہی اصل میں جانتا ہے. میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ میری طرح سے نماز نہیں پڑھتا، میری طرح سے اس کا لباس نہیں ہے، میری طرح سے اس کی عادتیں نہیں ہیں، میری جو اسلام کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو جہاں تک میں سمجھا اس کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں ہے. تو میرے نزدیک میں ہدایت پر ہوں اور وہ گمراہ ہے. میرا رب مجھے بتا رہا ہے صاف صاف، تم نہیں جانتے کون ہدایت پر ہے اور کون صحیح راستے پر. میں اپنے علم کی بنیاد پر حق کی تلاش میں جہاں تک میں پہنچا ہوں وہ تو میں پہنچا ہوں، لیکن میری اس ہدایت، جس ہدایت پر میں ہوں، اس کی اصل حیثیت کیا ہے اللہ کے ہاں، کتنا قابل قبول ہے، وہ میرا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا. میں جہاں تک میں بڑا عالم بھی بن جاؤں، اسپیکر بھی بن جاؤں، میرے منہ پہ مائک لگاؤ، سارے سن رہے ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے زیادہ پتا ہے، میں ہدایت پر زیادہ ہوں، آپ ہدایت پر کم ہوں. میرا رب ہی جانتا ہے ہدایت پہ زیادہ کون ہے. اور میرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ کوئی ہندو بھی ہو، کوئی بدھسٹ بھی ہو، کوئی ایتھیسٹ بھی ہو، کہ اس کے دل میں جو ہدایت کا بیج اللہ نے ڈالا ہوا ہے، جو بعد میں جا کے اگے گا، اس کو میرا رب بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا. میں اپنے مقام پہ کھڑا ہو کے باہر سے لوگوں کو دیکھ کے کہوں یہ گمراہی پر ہے، یہ بھی گمراہی پر ہے، یہ بھی گمراہی پر ہے، یہ بھی گمراہی پر ہے، تو مجھے آسانی سے جج کرنے کا شوق ہو جاتا ہے. اور پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے میں تو ہدایت پر ہوں، باقی سب گمراہی پر ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخر میں آپ بھی ہدایت کے طلبگار ہو جیسے باقی سب ہیں. اگر کل تک یا پچھلے گھنٹے تک، پچھلے 5 منٹ تک میں ہدایت پر تھا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ابھی میں ہدایت پر ہوں. ہمارے نبی سے بھی صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیا گیا ہے کہ کتنی دفعہ ہر کچھ لمحوں بعد نماز میں کھڑے ہو کے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دیجیے، ہدایت دیجیے، ہدایت دیجیے. ہدایت طلب اس چیز کی جاتی ہے، مانگی وہ چیز جاتی ہے جو آپ کی ملکیت نہیں ہوتی، اس کو آپ اون نہیں کر سکتے. تو جب ہمیں نماز میں سکھایا گیا نا بار بار ہدایت مانگنے کا، اس کا مطلب ہے ہم میں سے کوئی بھی ہدایت کا مالک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہدایت آ گئی تو بس میری جیب میں رکھی ہوئی ہے، اب وہ میری چیز ہے، اب باقی بیچارے جو ہیں سارے محروم ہیں، میں ان کو لا کے دے دوں. نہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. وہ بہتر جانتا ہے ہدایت پر کون لوگ ہیں، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹ گیا ہے. اور خطرناک ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ جو ایک دفعہ ہدایت پر ہوتا بھی تھا، وہ اپنے اوپر اتنا گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اتنا غرور کرنے لگتا ہے کہ میں تو ہدایت پر ہوں، کہ اسی کی وجہ سے اس کے دل میں سے ہدایت نکل جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کو باقی سب کی گمراہی نظر آ رہی ہوتی ہے، اپنی گمراہی سے وہ اندھا ہو جاتا ہے. جس دین نے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی فکر دی، پہلے میں آئینے میں تو دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں. اگر اس دین کے ذریعے میں بس باقیوں کو تو دیکھتا رہوں، باقیوں پہ تبصرہ کرتا رہوں، باقیوں پہ میں تنقید کرتا رہوں، اپنے آپ سے اندھا ہو جاؤں، تو پھر یہی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین.